بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، امید کرتے ہیں کہ آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور اچھی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ محترم سامعین کرام، کالا جادو بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اگر ہمارے کسی بھائی، ہماری کسی بہن پر کسی نے جادو کر دیا ہے، جادو کی وجہ سے ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، وہ بیمار ہو گئے ہیں، ان کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا جا کر تھک چکے ہیں، ان کی تمام رپورٹس بھی اوکے ہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی دن بدن کمزور ہوتے جا رہے ہیں، علیل ہوتے جا رہے ہیں، ان کو بہت ہی زیادہ پرابلمز ہوتی جا رہی ہے، ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ بیمار ہو گئے ہیں، یا پھر کسی نے جادو کے ذریعے آپ کے کاروبار، آپ کے بزنس، آپ کے رزق پر بندش کر دی ہے، یا پھر کسی کی شادی نہیں ہو پا رہی، ان پر کسی نے جادو کر دیا ہے، ان کی شادی میں رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ جاتی ہیں، ان کا رشتہ نہیں ہو پا رہا۔ مطلب کہ گھر میں اگر لڑائی جھگڑا رہتا ہے، کسی نے جادو کے ذریعے آپ کے گھر میں لڑائی پیدا کر دی ہے، دشمنی پیدا ہو گئی ہے، یا کسی بھی قسم کا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے، جادو جنات کے ذریعے اگر کسی نے کوئی کر دیا ہے، کالا جادو کر دیا ہے، تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو ایک بہت ہی پاورفل قرآنی عمل بتانے لگا ہوں۔ اگر آپ یہ کامل یقین کے ساتھ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل جتنا بھی سخت سے سخت جادو کسی نے کیا ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ محترم سامعین کرام، کوئی بھی قرآنی عمل، کوئی بھی روحانی عمل کرنے سے پہلے آپ کو کامل یقین ہونا چاہیے کہ میں یہ عمل کرنے لگا ہوں یا یہ عمل کرنے لگی ہوں، انشاءاللہ عز و جل اس عمل کے کرنے کے بعد میرا جو بھی مسئلہ ہے، میری جو بھی پریشانی ہے، جس بھی مقصد کے لیے میں یہ عمل کرنے لگا ہوں یا کرنے لگی ہوں، میرا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو قوی امید ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ضرور ہماری پریشانی دور ہوگی۔ تو محترم سامعین کرام، عمل انتہائی آسان سا ہے۔ بتانے سے پہلے آپ سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ اگر چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو ابھی لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ اگر ایک بھی بندہ آپ کے شیئر کرنے سے مستفید ہو گیا، اس ویڈیو کے شیئر کرنے سے کسی کا اگر بھلا ہو گیا تو انشاءاللہ عز و جل اس کا آپ کو بھی ضرور ثواب۔ تو محترم سامعین کرام، اس عمل کی اجازت کے لیے کومنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ کر آپ اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ۔ عمل انتہائی آسان سا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ نے کوئلے لے لینے ہیں، ان کو آگ لگا دینی ہے۔ جب وہ دہکنا شروع ہو جائیں، ان میں آگ لگ جائے، کوئلوں میں آگ لگ جائے، تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے، ان کو آپ نے جلا کے رکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نیلے کلر کا سوتی دھاگا لے لینا ہے۔ اتنا دھاگا لینا ہے کہ جس انسان پر، اب آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، آپ کے والد ہیں، والدہ ہے، کوئی بھی انسان ہے، آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ نیلے کلر کا سوتی دھاگا لے کر ان کی آپ نے پیمائش کرنی ہے جس پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ ان کے سر سے لے کر آپ نے پاؤں تک آپ نے پیمائش کرنی ہے ایک مرتبہ، اس کو آپ نے توڑ دینا ہے، پھر آپ نے دوسری مرتبہ پیمائش کرنی ہے اس دھاگے کی، یعنی کہ اس طرح کرتے کرتے آپ نے 11 دھاگے جو ہیں وہ ان کی پیمائش کے لے لینے ہیں۔ یاد رکھیں کہ نیلے کلر کا دھاگا ہو اور وہ سوتی دھاگا ہو۔ اس کے بعد آپ نے اس دھاگے کو، جتنے بھی 11 دھاگے ہو جائیں گے اس انسان کی پیمائش کے، تو اس دھاگے کو آپ نے ایک مرتبہ فولڈ کر دینا ہے، درمیان میں رکھ کر ایک مرتبہ فولڈ کر لیا، پھر دوسری مرتبہ بھی آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے، یعنی کہ 2 مرتبہ آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے، جو سحر صدا ہے اس کی ناپ کے 11 دھاگے پیمائش کر کے۔ تو اس کے بعد آپ نے اس پر گھیرا لگانی ہے،
اور گرہ اس طرح لگانی ہے کہ وہ ابھی کچھ ڈھیلی ہو، گرہ ابھی کچھ ڈھیلی ہو، اور اس ڈھیلی گرہ پر آپ نے ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھنی ہے۔ ایک مرتبہ سورہ فلق پڑھ کر اس ڈھیلی گرہ پر پھونک مار دینا ہے، دم کر دینا ہے، اور پھر اس کو آپ نے ٹائٹ کر دینا۔ اسی طرح آپ نے 11 گرہیں لگانی ہے، مطلب ڈھیلی گرہ لگانی ہے، پھر آپ نے سورہ فلق پڑھ کر اس پر دم کرنا ہے اور پھر اس کو ٹائٹ کر دینا ہے۔ اس طرح آپ نے 11 گرہ لگانی ہے۔ جب 11 گرہ مکمل ہو جائے تو پھر اس کے بعد آپ نے وہ جو دھاگا ہے 11 گرہ لگانے والا، وہ آپ نے ان کوئلوں میں، اس آگ میں آپ نے جلا دینا ہے۔ اور جب آگ میں جلائیں گے تو اگر ان میں سے بو آئے تو 100% سمجھ جائیں کہ اس پر جادو کا اثر ہے، اس پر کسی نے کالا جادو کر دیا ہے۔ اگر اس پر بو آئے، مطلب دھاگے آپ نے جلائے، ان میں اگر بو آنا شروع ہو گئی ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اس پر کسی نے جادو کر دیا ہے، اس پر جادو کا اثر ہے۔ اور اگر بو نہ آئے تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ اس پر کسی نے جادو نہیں کیا ہوا، اس کو کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پریشانی ہے، کوئی اور بیماری ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو سکتا ہے مگر اس پر جادو نہیں ہے۔ اور اگر بو آنا شروع ہو جائے تو پھر اس عمل کو آپ نے روزانہ کرنا ہے، جب تک اس عمل کے کرنے کے بعد بو آنا بند ہو جائے، اس وقت تک آپ نے اس عمل کو روزانہ کرتے رہنا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ اس عمل کو کیا، اس میں سے بو آئی، دوسرے دن پھر کیا، پھر بھی اس میں سے بو آئی، ہلکی بو آئی، مطلب تھوڑی سی کم ہو گئی، تیسرے دن پھر آپ نے اس عمل کو کیا، پھر بھی اس میں بو آئی لیکن ہلکی ہلکی ہوتی گئی، تو اس میں اس بندے کی طبیعت سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جس بندے پر کالا جادو کا اثر ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، تو اس کی طبیعت میں بھی آپ کو فرق محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، اس کی طبیعت حشاش بشاش ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی طبیعت میں ایک سکون محسوس ہونا شروع ہو جائے گا، وہ اپنے آپ کو فٹ محسوس کرنے لگے گا۔ اگر آپ خود اپنے آپ پر بھی عمل کرنا چاہیں تو اپنے آپ پر بھی عمل کر سکتے ہیں، یا کسی دوسرے آپ کے بھائی بہن ماں باپ کسی پر بھی، بچے پر بھی اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی طاقتور عمل ہے، یقیناً آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بھی چیز کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل بہت ہی جلد آپ کو اس کا رپلائی کیا جائے گا۔ تو محترم سامعین کرام، کوشش کریں کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ۔